بسطتاً فی العلم ہے۔ طلبہ عزیز، امید ہے کہ آپ قائل ہوئے ہوں گے کہ موصوف بسطتاً فی العلم ہے۔ اب اس کے بعد میں تقریر پیش کرنے کے لیے ایسے مقرر کا نام پیش کر رہا ہوں جو ڈبل محنت کرتے ہیں، ایک تو اپنے انداز کو بنانے میں، دوسرے اپنے آواز کو بنانے میں ٹیبل محنت کرتے ہیں، تیسرا اپنے ایکشن کو بنانے میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ترقیات سے نوازے۔ ان کے مدح میں ایک شعر کہتا ہوں: بہت دیر سے در پہ آنکھیں لگی تھی، بہت دیر سے در پہ آنکھیں لگی تھی، مہرباں آتے آتے بہت دیر کرتے ہیں۔ موصوف سے گزارش ہے کہ جلدی آئیے تاکہ ہمارے شعر کا مثال۔ سعد عبد الرحیم کے لیے عربی ششم والوں کی طرف سے 500 روپے اور عرفات مولانا ارشد کی طرف سے 1000 روپے جو ان کے محبوب ترین دوست ہیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، صدق اللہ العظیم۔ گونگی ہو گئی ہے آج کچھ زبان کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے، یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا میں خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے۔ توفیق نہ ہوئی مجھ کو ایک وقت کی نماز کی، اور چپ ہوا مؤذن اذان کہتے کہتے۔ کسی کافر نے جو پوچھا ہے کون سا مہینہ، شرم سے گر گیا پانی ہاتھ سے رمضان کہتے کہتے۔ میرے الماری میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے۔ اور یہ سن کے چپ داد لی اس نے، یوں لگا جیسے وہ رک گیا ہو مجھے حیوان کہتے کہتے، وہ رک گیا ہو مجھے حیوان کہتے کہتے۔ جناب صدر اور حاضرین جلسہ، آج میرے تقریر کا عنوان ہے گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی۔ میرے دوستو، آج ہم مسلمان امت محمدیہ کی ایک شاندار ماضی رکھنے والی قوم، وہ قوم جس نے کئی صدیوں تک اس دنیا پر حکمرانی کی تھی، آج وہی قوم بہت سے مسائل و مشکلات میں اس طرح گری ہوئی ہے کہ ایک مسئلہ حل نہیں ہوتا کہ دوسرا مسئلہ منہ اٹھائے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مسائل و مشکلات کا ایک دلدل ہے جس میں آج امت مسلمہ دھستی چلی جا رہی ہے۔ سوچنے کا مقام ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے، جبکہ آج بھی اللہ وہی ہے جس نے بدل میں فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کرائی تھی۔ آج بھی اللہ کی کتاب وہی ہے جس نے کئیوں کے دلوں کو بدل ڈالا۔ تو پھر آخر امت کے اس حال کی وجہ کیا ہے؟ تو شاعر مشرق پکار اٹھے کہ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سوریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ میرے دوستو، ذرا غور تو کیجئے کہ آخر ہم کس راستے پر چل پڑے ہیں کہ ہم نے اپنے خدا کو بھلا دیا، ہم نے اپنے اسلاف کی تعلیمات کو بھلا دیا اور غیروں کی تعلیمات کو اختیار کر لیا۔ ہمارے نوجوان جن کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا نمونہ صحابہ کو بناتے، مگر آج انہوں نے اپنا نمونہ ان فلمی اداکاروں کو بنا رکھا ہے جن کو ڈھنگ سے سنجا کا طریقہ تک نہیں آتا۔ ہماری عورتیں جن کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا نمونہ فاطمۃ الزہرا کو بناتی، مگر افسوس کہ آج انہوں نے اپنا نمونہ سیریل میں کام کرنے والی بے حیا عورتوں کو بنا رکھا ہے۔ اور وہ پردہ جو اللہ کا حکم ہے، بہت سے فتنے فسادات کی روک تھام کا مؤثر ذریعہ ہے، لیکن آج پردے کا یہ حال ہے کہ ہماری عورتیں پردہ کرتی بھی ہے تو صرف بدن پر کپڑا ہوتا ہے اور چہرہ کھلا رہتا ہے، اس لیے کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، وہ راز اب آشکار ہوگا۔
اور یہی پر بس نہیں، جب میں نوجوانوں کا نشے میں دھت ہو کر سڑک پر تماشا لگانے اور ایک نوجوان لڑکی کا اپنے بھائی اور باپ کے سامنے چھوٹے کپڑے پہن کر اپنے گھر سے نکلنے اور اس کا کھلم کھلا گھومنے اور ناگن جیسا جھومنے کو دیکھتا ہوں تو میرے دل سے پکار نکلتی ہے کہ ہم کون ہیں، کیا ہے، بخدا یاد نہیں، اپنے اسلاف کی کوئی بھی ادا یاد نہیں، یاد ہے تو کافر کے ترانے بس، یاد نہیں تو مسجد کی صدا یاد نہیں، اپنی ذلت کا سبب ہے یہی شاید، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں، سب کچھ یاد ہے مگر خدا یاد نہیں۔ میرے دوستو، اگر بات کی جائے ہمارے اسلاف سے نسبت کی تو ہمارے اسلاف قرآن کو سینے سے لگانے والے اور ہم موسیقی کی ساز و سامان سے محبت کرنے والے، ہمارے اسلاف جو راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنے والے اور ہم جو پوری رات اپنے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ سے باتیں کرنے والے، ہمارے اسلاف جو اللہ کے حکم و نبی کے طریقوں کو اپنی زندگی میں اپنانے والے اور ہم جو غیروں کے طریقوں پر چل کر برتھ ڈے اور اینیورسری منانے والے، ہمارے اسلاف جو اپنے بھائیوں سے محبت کرنے والے اور ہم جو اپنی بھائی کی ترقی دیکھ کر چلنے والے، ہمارے اسلاف جو کعبہ کو جبینوں سے بسانے والے اور ہم جو میخانوں کی زینت بننے والے، انہوں نے دیا جانے کبھی افریقہ کے صحراؤں میں، کبھی یورپ کی کلیساؤں میں، مگر ہم موسیقی کی دھنوں پر مست رہنے والے، ہمارے اسلاف جو سینکڑوں سجدے کرنے کے عادی جبکہ ہماری تو فرض نماز ہی جاتی رہی، ہمارے اسلاف جو نمازوں کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے والے مگر ہم نماز میں اپنا دھیان چپل اور تجارت کے حساب میں لگانے والے، تو کوئی ہے جو اعتراف کرے کہ ہمیں اپنے آبا سے نسبت ہے کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے، خالی سجدوں میں تو دنیا ہی بسا کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ ایک فرض ادا کرنا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی قرض ادا کرنا ہے، تیرے سجدے تجھے کافر نہ کر دے مسلمان، تو جھکتا کہیں اور ہے اور سوچتا کہیں اور۔ میرے دوستو، اگر میں واضح الفاظ میں بیان کروں تو آج ہماری آنکھیں اسلاف کی دی ہوئی حیا کھو بیٹھی، ہمارے دل اغیار کے اشاروں پر دھڑکتے ہیں، ہمارا حافظہ اسلاف کی میراث کھو چکا ہے، اس لیے کہ اگر ہم میں میراث اسلاف کی قدر باقی ہوتی تو ہم بے پردگی کو فیشن، موسیقی کو روح کی غذا، نماز کو اٹھک بیٹھک اور عورتوں کے گھروں سے نکلنے کو آزادی نسواں کا نام نہ دیتے، اسی طرح میرا جسم میری مرضی کے ناپاک نعرے ہمارے کانوں کے پردوں کو نہ چھوتے، ہمارے سامنے سر جھکا کر لبیک لبیک کہنے والے آج ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دہشت گرد کہہ کر نہ للکارتے، ہماری کامیابی ناکامی میں نہ بدل گئی ہوتی اگر ہم میں میراث اسلاف کی قدر باقی ہوتی۔ آخر میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کرتا ہوں کہ ہر کوئی مست مئے ذوق تناسانی ہے، تم مسلمان ہو یا انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، موصوف ہماری تعریف پر اتر آئے اور انہوں نے بہترین انداز میں تقریر پیش کی۔ میں کچھ اشعار کہتا ہوں ان کی مدح میں۔ اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا ہے مگر حال کھو گیا۔ جب اسی شعر کو ایک شاعر نے کہا تھا تو اس کی بیوی بازو میں بیٹھی ہوئی تھی، تو